444 میں آ کر ختم کیا شیعوں کی حکومت طغرل بیگ سلجوقی نے۔ سلجوق مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں۔ سلجوق ان کے بڑے کا نام تھا۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا کہ اگر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکو گے؟ تو اس نے ایک تیر دے کر کہا کہ کسی کو یہ تیر دے کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پیرا دینے کے لیے تیار ہوں گی۔ طغرل بیگ سلجوق کی نسل میں تھا۔ جب عرب زوال اور ذوق کا شکار ہو گئے، جیسے ایک قوم پہ زوال آ جائے تو دوسرے قوم کو جگہ ملتی ہے، عرب دھل چکے تھے اپنی صفات سے، 600 سال حکومت کر کے گم چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ طغرل بیگ وہ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، بغداد شام سے شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، مصر میں اسماعیلی شیعوں کا حکومت صلاح الدین ایوبی نے ختم کر دیا۔ تو پھر سلجوق اقتدار میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مرکزیت کے لیے ایک نظام چلایا۔ ایک جنگلی لوگوں کا قافلہ اپنے سردار کی قیادت میں نقل مکانی کر رہا تھا۔ یہ لوگ چلتے چلتے ایسے وادی میں پہنچے کہ جہاں دو لشکروں کی آپس میں جنگ شروع تھی۔ جب یہ وہاں پہنچ گئے تو ایک لشکر کے قدم اکڑ رہے ہیں اور ان پہ دوسرا لشکر غالب آ رہا ہے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لڑنے والے لشکر کون ہیں۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو حکم دیا کہ ہارنے والے لشکر کو فتح دلا دے، مطلب ان کو شکست سے بچائے۔ 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر پہ حملہ کر دیا۔ جیتنے والے ہار کر بھاگ گئے اور ہارنے والے جم گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ جنگلی قبیلے کے سردار نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ کہا تو تم نے ہماری مدد کیوں کی؟ اس نے کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ پھر اس نے اپنا تعارف کر کے کہا میں ہوں سلیمان سلجوقی، ترکی کا بادشاہ۔ تاتاریوں سے ہم مسلمانوں کی لڑائی تھی، شکست کھا رہے تھے، آپ اللہ کی غیبی مدد کی صورت میں آ گئے اور ہم جنگ جیت گئے۔ پھر سلیمان نے جنگلی قبیلے کے بادشاہ کو کہا کیا آپ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور میں اس کو چکانا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاں کیا اور وہ اسے لے کر ترکی آیا۔ استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا۔ استنبول اور ترکی کے بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے۔ یہاں ایک جاگیر ہے، یہ جاگیر تیری ہوئی، یہاں سے روم حملے کر کر کے مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ جاگیر تم لے کر یہاں سے میرا دفاع کر لینا۔ تو وہاں پر اس نے اپنے قبیلے کو آباد کر کے اپنی ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی۔ جب یہ وہاں رہ پڑا تو یہاں ایک شیخ کا بیعت ہوتا تھا، یہ وہاں بیعت کے لیے جایا کرتا تھا اور وہ شیخ طغرل کو اپنے پاس ٹھہراتا تھا۔ اس کو ایک کمرے میں ان کے ایک خادمہ نے ٹھہرایا۔ کمرے کے سامنے دیوار میں طاق میں قرآن پڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ خادمہ چلی گئی۔ یہ طغرل تو ایک دیہاتی بندہ حیران و پریشان ہوا کہ یہ اللہ کا کتاب قرآن ہے، اس کے سامنے میں لیٹ کر سو جاؤں تو یہ تو اس کی بے ادبی ہوگی۔ تو اس نے قرآن سر پہ رکھ کر کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کر کھڑا رہا۔ رات کو کڑے کڑے سو کر رات کے پچھلے پیر اس کو خواب آیا۔ خواب میں دیکھا اس کی پشت سے ایک چاند نکل آیا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اترا۔ پھر اس لڑکی کے سینے میں سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے پھیلتے 3 براعظموں پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر اور ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی اور یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا۔ تو شیخ نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ تو اس کی بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام طغرل بیگ نے عثمان رکھا۔
عثمان نے بڑے ہو کر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جسے عثمانی سلطنت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانی کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ 446 میں آ کر ختم کیا شیعوں کی حکومت طغرل بیگ سلجوقی نے۔ سلجوق مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں۔ سلجوق ان کے بڑے کا نام تھا۔ ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوق سے پوچھا کہ اگر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکو گے؟ تو اس نے ایک تیر دے کر کہا کہ کسی کو یہ تیر دے کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پیرا دینے کے لیے تیار ہوں گی۔ طغرل بیگ سلجوق کی نسل میں تھا۔ جب عرب زوال اور ذوق کا شکار ہو گئے، جیسے ایک قوم پہ زوال آ جائے تو دوسرے قوم کو جگہ ملتی ہے۔ عرب دل چکے تھے اپنی صفات سے، 600 سال حکومت کر کے گم چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ طغرل بیگ وہ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، بغداد شام سے شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، مصر میں اسماعیلی شیعوں کا حکومت صلاح الدین ایوبی نے ختم کر دیا۔ 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر پہ حملہ کر دیا۔ جیتنے والے ہار کر بھاگ گئے اور ہارنے والے جم گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ جنگلی قبیلے کے سردار نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ کہا تو تم نے ہماری مدد کیوں کی؟ اس نے کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ پھر اس نے اپنا تعارف کر کے کہا میں ہوں سلیمان سلجوقی، ترکی کا بادشاہ۔ تاتاریوں سے ہم مسلمانوں کی لڑائی تھی، شکست کھا رہے تھے، آپ اللہ کی غیبی مدد کی صورت میں آ گئے اور ہم جنگ جیت گئے۔ پھر سلیمان نے جنگلی قبیلے کے بادشاہ کو کہا کیا آپ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور میں اس کو چکانا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاں کیا اور وہ اسے لے کر ترکی آیا۔ استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا۔ استنبول اور ترکی کے بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے۔ یہاں ایک جاگیر ہے، یہ جاگیر تیری ہوئی، یہاں سے رومی حملے کر کر کے مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ جاگیر تم لے کر یہاں سے میرا دفاع کر لینا۔ تو وہاں پر اس نے اپنے قبیلے کو آباد کر کے اپنی ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی۔ جب یہ وہاں رہ پڑا تو یہاں ایک شیخ کا بیعت ہوتا تھا، یہ وہاں بیعت کے لیے جایا کرتا تھا اور وہ شیخ طغرل کو اپنے پاس ٹھہراتا تھا۔ اس کو ایک کمرے میں ان کے ایک خادمہ نے ٹھہرایا۔ کمرے کے سامنے دیوار میں طاق میں قرآن پڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ خادمہ چلی گئی۔ یہ طغرل تو ایک دیہاتی بندہ حیران و پریشان ہوا کہ یہ اللہ کا کتاب قرآن ہے، اس کے سامنے میں لیٹ کر سو جاؤں تو یہ تو اس کی بے ادبی ہوگی۔ تو اس نے قرآن سر پہ رکھ کر کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کر کھڑا رہا۔ رات کو کڑے کڑے سو کر رات کے پچھلے پیر اس کو خواب آیا۔ خواب میں دیکھا اس کی پشت سے ایک چاند نکل آیا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اترا۔ پھر اس لڑکی کے سینے میں سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے پھیلتے 3 براعظموں میں پہ چھا گیا، افریقہ پر، یورپ پر اور ایشیا پر۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی اور یہ خواب اپنے شیخ کو سنایا۔ تو شیخ نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ تو اس کی بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام طغرل بیگ نے عثمان رکھا۔ عثمان نے بڑے ہو کر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جسے عثمانی سلطنت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانی کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ طغرل بیگ سلجوق کی نسل میں تھا۔
جب عرب زوال اور ذوق کا شکار ہو گئے، جیسے ایک قوم پہ زوال آ جائے تو دوسرے قوم کو جگہ ملتی ہے۔ عرب دل چکے تھے اپنی صفات سے، 600 سال حکومت کر کے گم چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ طغرل بیگ وہ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، بغداد شام سے شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، مصر میں اسماعیلی شیعوں کا حکومت صلاح الدین ایوبی نے ختم کر دیا۔ 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر پہ حملہ کر دیا۔ جیتنے والے ہار کر بھاگ گئے اور ہارنے والے جم گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلا کر پوچھا کہ آپ مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ جنگلی قبیلے کے سردار نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ کہا تو تم نے ہماری مدد کیوں کی؟ اس نے کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے، تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی۔ پھر اس نے اپنا تعارف کر کے کہا میں ہوں سلیمان سلجوقی، ترکی کا بادشاہ۔ تاتاریوں سے ہم مسلمانوں کی لڑائی تھی، شکست کھا رہے تھے، آپ اللہ کی غیبی مدد کی صورت میں آ گئے اور ہم جنگ جیت گئے۔ پھر سلیمان نے جنگلی قبیلے کے بادشاہ کو کہا کیا آپ میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور میں اس کو چکانا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاں کیا اور وہ اسے لے کر ترکی آیا۔ استنبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا۔ استنبول اور ترکی کے بیچ میں ایک چھوٹا سمندر ہے، یہاں ایک جاگیر ہے، یہ جاگیر تیری ہوئی، یہاں سے رومی حملے کر کر کے مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ جاگیر تم لے کر یہاں سے میرا دفاع کر لینا۔ تو وہاں پر اس نے اپنے قبیلے کو آباد کر کے اپنی ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی۔ جب یہ وہاں رہ پڑا تو یہاں ایک شیخ کا بیعت ہوتا تھا، یہ وہاں بیعت کے لیے جایا کرتا تھا اور وہ شیخ طغرل کو اپنے پاس ٹھہراتا تھا۔ اس کو ایک کمرے میں ان کے ایک خادمہ نے ٹھہرایا۔ کمرے کے سامنے دیوار میں طاق میں قرآن پڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس خادمہ نے کہا یہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے۔ خادمہ چلی گئی۔ یہ طغرل تو ایک دیہاتی بندہ حیران و پریشان ہوا کہ یہ اللہ کا کتاب قرآن ہے، اس کے سامنے میں لیٹ کر سو جاؤں تو یہ تو اس کی بے ادبی ہوگی۔ تو اس نے قرآن سر پہ رکھ کر کھڑا ہو گیا، ساری رات قرآن سر پہ رکھ کر کھڑا رہا۔ رات کو کڑے کڑے سو کر رات کے پچھلے پیر اس کو خواب آیا۔ خواب میں دیکھا اس کی پشت سے ایک چاند نکل آیا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اترا۔ پھر اس لڑکی کے سینے میں سے ایک